Hello and welcome to Idol Talk. I'm your host Faryal and today our guest is Mehmood Ali Khan. Mehmood Ali Khan is an award-winning documentary filmmaker. He graduated from the National College of Arts with the distinction from the Department of Film and Television. Later, he did his master's in Muslim cultures from the Institute for the Study of Muslim Civilizations in London. He is currently a PhD candidate in media studies and theological studies focusing on Iranian and Pakistani cinema. His project being supervised is Cinepoetics at Freie University Berlin and at Center for Near and Middle Eastern Studies at Philipp Marburg University. Mehmood was also a part of MIDA's summer school for young researchers in Sicily, Indonesia, and France. Welcome to the podcast, Mehmood. How are you feeling today? बहुत अच्छा. Thank you for having me here. आपकी तालीम और तजुर्बा फ़िल्म और मुस्लिम कल्चर से रिलेटेड है. क्या आप हमें बताएंगे कि आप इनकी बाहमी ताल्लुक़ को कैसे देखते हैं? क्या आपको इनमें एक दूसरे की झलक दिखाई देती है? Sure, yeah. As you mentioned, मैंने National College of Arts से 2014 में graduate किया था. Since then, I was, working as a freelance filmmaker, doing projects for NGOs, for different organizations, and the struggle phase of life after you graduate. So I went to Portugal with my film, which was about gender equality and women empowerment. And there I came across this question, which was that how the way I'm representing gender, it's not really how Islam really interprets gender. So it's just your understanding of it. There needs to be, a more nuanced understanding of how Islam really sees gender. So this was the question from the audience in the Q&A session, and then it really took me back that yes, I really don't know, much about religion, and I really don't know much about Muslim cultures or the whole Muslim civilization. I really need to go in depth into this and really try to find out the answers to these questions, to these absurd or let's say more nuanced questions. So then I opted for a master program at the Institute for the Study of Muslim Civilization in London. And then afterwards, this program really helped me, groom in terms of understanding Muslim culture and Muslim societies around the world and even the historical background. So yeah, there's where I really try to reconcile what I studied is film and TV, and then I studied on the other side Muslim culture. So I try to reconcile these two programs. And I came up with a thesis which was about consent and coercion, the politics of cinema and Islam in Pakistan and Iran post-Islamization, which is post-1979, because this was the time when really, cinema started to decline in Pakistan, and this was the time also the Iranian Revolution took over in 1979. So it was a good trajectory to start with, to see the process of Islamization. And then, I graduated from the Institute for the Study of Muslim Civilization, and then I opted for different scholarships, and I was lucky enough to get another scholarship for Germany, the DRD, the German exchange program. So now I'm doing my PhD in the field, and it's the third year of my PhD, and I'm here for my field research. So I guess this is a bit about my background. How I reconcile these two, since I have background in two separate subjects. So I try to really, because if you really come up with a different project, then you really need to have the whole literature at your back. So since I already had a lot of reading on Iranian cinema and also on Pakistani cinema, so I thought to continue with the same and also keeping in view my educational background. So yeah, it really helped me in this way to reconcile these two. But what it gave me back was the really in-depth understanding of how a filmmaker should actually pursue. Because while studying filmmaking, it really gives you the technical knowledge, but not really equips with the philosophy and with the theories of within humanities and social sciences. So once you want to depict these theories into your creative screen narrative, then you really need to dig in depth. So we usually pretend to be a director or whatever position in filmmaking, but we really don't understand the how would you say, the responsibilities that you're taking while you opt for certain fields. So this is how I try to reconcile these two, and this is how it was more by accident than by choice.
The current focus of your study is on Iranian and Pakistani cinemas, right? इन दोनों सिनेमैटिक ट्रेडिशंस में कौन सी प्रोमिनेंट फीचर्स दिखाई देती हैं? इन दोनों को आप कैसे कंपेयर करते हैं? किस किस्म की स्टोरीज ज़्यादातर इनमें डिपिक्ट होती हैं? So yeah, these are two different cinematic traditions. So when you really, venture on to compare two different cinematic traditions, it really puts you into the trap. What Richard Tappert is this a British film historian and film critique who really says that once you do such an approach, it really puts you into the trap of, while trying to prove one thing in the other tradition, you try to, see the same thing, which might not exist in the other tradition. So this is the dilemma that usually exists. So I'll just try to address Iranian cinema separately and Pakistani cinema separately, that how from where, it really started and how it then went on. So Iranian cinema really started quite late than the Indian cinema. So Indian cinema in 1897, there was this screening of some film by Lumiere brothers in Watson Hotel, Mumbai. So it was quite early then, how Iran intervened. So in Iran, the cinema came through the king, the Qajar king, through Muzaffarudin Shah, who was the second last king, I believe, of Iran. So he went on a trip to Paris, from where he bought his camera, because he had a personal photographer for the royal family. So he asked him to buy a camera, because cinema was something new. So in 1900, in Paris, he bought this camera and then started to record his whole journey in Paris. So then he brought the same camera to Iran. But in Iran, there was really a restriction on the locals, on the subaltern, on the normal populace, on the masses to really, use cinema. So there is the difference, that on one side, the king brings it in. On the other side, it's the subaltern who brings it in. But now let's go ahead in the history. What happened later? So in Indian subcontinent, the film started in 1915. Raja Harishchandra was a Bengali film that really, was the first feature film from the Indian cinema, and it was really the film of the subaltern. But in India, also the dilemma is that these cameras for the first time went into these big palaces and these fortresses, into these places where really common people had no access. So cinema became a very grand thing for the Indian audience, because they had no access to these. They have never seen these palaces, but cinema made its way through the palace and everything. And then the audience really was looking forward to, these grander architecture, these grander themes on the screen. So then in Indian cinema, I'll continue with Indian and then I'll come back to Iranian. So in Indian cinema, then the first talkie film comes in 1927, Alam Ara, and then afterward, in the talkie tradition, cinema was also used as a medium for resistance in the independence movement, in the partition movement. So for example, I'll give you an example, like in Tanzania, in Tanganyika, it was called back then, in Zanzibar, there were cinemas where, Indian films would be screened. So these cinemas were also used as a platform for political mobilization of the Indian diaspora in Tanzania. So there are other examples of, cinema being used as a medium for conveying stories that would otherwise not be told, or it was stories, against the British, against the colonizers. So in India, it has been quite different. Let's come to the later tradition in Indian cinema, which was just before the partition. So India by then established 4 film centers, in Kolkata, in Mumbai, in Lahore, and a little bit in Karachi and also in Delhi. But these 3 centers were the major ones. So after partition, what happened was that India had 2 major productions, one in Kolkata and one in Mumbai. And on the other side, Lahore had only just maybe one, studio, a big studio, and then the Panjoli studio, which is called. So then also the artists who were residing in India, like Noor Jahan, Shaukat Rizvi, and A.R. Karadar, and what's his name, Mehboob Khan. These were some of the artists that opted to stay. So, A.R. Karadar and Mehboob Khan stayed in India, and Noor Jahan and Shaukat Rizvi and these people came to Pakistan. So afterward, what happened was then they started making film. Like in 1958, Mother India won an Oscar, the first Academy Award in Mumbai.
On the other hand, we also had really good films back then, and there were still exchange of artists. There were also investors from Bombay who were still investing in Lahore, like A.R. Karadar and Mehboob Khan were, really good friend of Agha Ejigul. Agha Ejigul was this guy from Pakistan who was cinema owner, and later he established the Avenue Studio. Also Shaukat Rizvi and, his wife, Noor Jahan, they established another studio, which is called the Bari Studios. And there was also another woman filmmaker, who came to Pakistan and established her own studio. And she's also known for, making the first matriarchal film. Only Bulbul was the only male character in the film, and the rest were all females. So such interventions, just began in India. And in India, one edge was for the artists, for the performers, was because music was already flourishing. Theater was already flourishing. And these theaters were owned by Parsi people, the Zoroastrians, who were, honor and really into arts. They had a taste for art. They had really good connection with arts in the subcontinent. So in a way, there was already an established industry for music and for theater. So what a lot of artists did was they came straight from music and theater into film, which was quite easy for them back then to really, change medium and just tone down a little bit and act for films. So in that way, Indian cinema flourished throughout till, I would say, 1965. Indian cinema was, on its peak till 70s, I would say. But on the other hand, Pakistani cinema, what it did was in 1965, there was war with India. And then there was this whole issue around, let's block Indian films here, this cultural imperialism, that they are destroying our industry, and let's just get out of this Indian imperialism and ban their films. I mean, there were still people who were opting for not banning their films, those especially studio owners and producers who were making money out of Indian films. But there was another group of artists that were saying that, no, we cannot compete them because they have a lot of money and a lot of, resources at their back. So in that sense, Pakistani cinema didn't have it. I mean, they were right in some regard, but still filmmaking is something where you have to compete, and there should be, I personally believe that there should be an open market, and, people should be allowed to express across borders, across cultures, across civilizations. And that's the beauty of film, that, it's a language, it's a universal language, it's a language of visuals. So now coming back to, let's say, Pakistani cinema from 1970 onwards. NEFDAC was established in Pakistan to support film industry. It didn't work. And then Zia took over, and then the whole process of Islamization started. I mean, still people blame Zia for Islamization, but that's not the case for me. Bhutto was more responsible for, initiating just to please the far-right religious groups, so just to consolidate his power. And we also need to, understand this whole phenomena in the global context. For example, it was a time when really religion was taking over, because there was a concept that modernity and industrialization, these would really retain religion, these would really restrict religion. There would be a separation of church and state, at least in the West. And it seemed like it's inevitable here as well, but that was not the case. What happened was religion took over all across the Middle East, South Asia, Southeast Asia, wherever Muslims live. And then there was this whole phenomena of transnational militancy, which we call jihad, like Jindullah in Iran, Al-Qaeda in Sudan, and later in other parts of the Middle East. And also, at one point, it seemed when the Ba'athist party was in power in the Middle East, it seemed like, secularization is going to take place, but that was not the case anymore, because more religious party came into. So just to give you the context of how Zia really started the Islamization process. So then the Afghan war happened, and a lot of militancy started within Pakistan. And we have similar example of, violences in Gilgit as well, especially the 1988 violence in Gilgit. So this is just to give you the broader context of cinema. What happened during this time was that cinema, in a way, because of the Islamization process, there was not much really, effort to put into cinema. There was not really serious consideration about cinema. What India did was, right after partition, they gave cinema as a status of an industry. That means that the state is responsible to invest, the state is responsible for losses, the state is in a way regulating it like any other industry. The state is regulating it. But that was not the case in Pakistan. People could not go to banks and say that we need money to make films, because you don't have an industry, you don't have
a law that regulates, this industry. So that was one factor also for the decline of cinema in Pakistan. And then there was another factor, which was this whole, I would say, phenomenon of Punjabi films and more violence. See, in 1910, the evangelical church and also other groups in America, they really, went against cinema. They said it really promotes, sexual crimes, and it really promotes violence. So these are the two things that we are against cinema. So in a way, they really tried to, regulate cinema through these laws, which we call censorship laws now. But what happened here was they established an underground cinema where sex, how would you say it, voyeurism or visual pleasurism for men really was established through cinema by, making these underground Punjabi films and Pashto films. And the mainstream Urdu film started to decline. And on the other hand, in India, Hindi was, Urdu was made a more elitist language. And, Urdu actors, Urdu writers, Urdu, I would say, the whole cast, they were given more priority. I mean, language became, their... but our dilemma was we opted for Urdu, which was language of the 8% of the nation, and it was imposed on the rest of the nation. And through cinema, we were not really established to, maintain this or develop even the language. So Punjabi and Pashto took over, and these were the cinemas that remained out of surveillance of state. So state had no surveillance really on these cinemas. Whereas if you produce a film in other languages, in Urdu, especially in the mainstream language, it will be surveilled more. So there was a whole, the British brought the Censorship Act 1918. It was also the Cinematography Act. And then in 1935, there were changes made to it. Then in 1971, there were changes made to it. And in 1979 and 80, Ziaul drafted a whole law to regulate cinema. And these were some of the factors that were, censorship is one of the factors. When we will come to Iranian cinema, then I'll try to tell you that how censorship helped them build their cinema. But there are multiple arguments around it. So for now, I'll just say that, yes, censorship was also one of the factors in Pakistani cinema. And this violence and, the voyeurism that I talked about, this was one of the reasons that, an underground cinema was really functioning, and it was flourishing, and there was no aesthetics to it. There was more violence, loudness, noise, and these were, the factors how they would promote their cinema. So because cinema is, a medium that really uplifts people in terms of aesthetics. But these cinemas really didn't help to establish the local aesthetics as such. So I would say that Maula Jat was the first film that really made, a lot of money. It was on the box office for 75 weeks. And after, some time, Ziaul just sent this police to take it off the screens in Lahore at least. And there was a ban, we would say. And the ban was not because of any other factor, but just because of the violence that it depicts. And especially in rural areas, people were getting more violent. And this was also the time that Wahid Murad, or this star-based stardom, was established in Pakistan, that there were some heroes. You would cast them everywhere, and you would just make money for the films. And then the whole phenomena of Jat and Gujar films started because of this violence, because it was selling. It was something really selling. Until the 90s, late 90s, these cinemas flourished, whereas on the other hand, Urdu cinema declined. Till 2007, there was, I guess 2003 or 4, there was 1 year when there was not a single Urdu film. So you can imagine, the level of decline in cinema. And then there were really good films as well. For example, Jamil Delvi made The Blood for Hussein in 1981, but it was a good film, but it was not for the local audience. He smuggled the film during Zia's time and, took it to England to screen it there, but that film also didn't work locally. I mean, it's a good film, but it was not for the local audience. And also the language, the medium was English. So I would assume that barely back then someone would understand, at least from the common masses, English as a language. So then Khamosh Pani in 1997, it was another film that was quite good. And then Shuaib Mansoor came up with these new films. Bol was, I believe, his film that he first made. And then Bilal Ashari came with War. And then, in a way, this cinema, what's his name? Jami came with More.
And there was these individual filmmakers who were really trying to uplift cinema in Pakistan. Unless then another genre really started. I mean, there's a whole lot of debate around this, that is this really a cinema for the local populace, or is it a cinema for film festivals, like these films like Zindagi Tamasha, on which there was a lot of controversy in Pakistan, and still the religious groups try to, really intervene in whatever comes up. Like, I talked to the assistant director 1 month ago in Lahore, Sana Jafri, and she was telling me that, I mean, the amount of, threats she faced because of her film Joyland that went to the Cannes. It was the first film that went to Cannes, and, you have a whole lot of people, groups that are really going. I mean, he mentioned Jamaat Islami as the first, anti, and Zindagi Tamasha was being blocked by the TLP, the Tehreek Labbaik Pakistan, and these are some of the groups, that are really active in Pakistan. And when you ask these people, are you making film for film festival? They're like, we are artists, right? We have to express ourselves wherever the funding comes from. And it's not like people just throw money at us that make films. It's like we make proposal, we go to different grants, we get the grant, and then we come up with films. And I mean, their argument is also, quite valid in that terms. So in a way, Pakistani cinema didn't really make much, and still the amount of films that are being produced now are still, we wouldn't say it's a revival of cinema or anything. And also the cinema halls themselves really declined. I mean, in 1917, there were 115 cinema houses, and then there were, I guess, 33 by 2000, early 2000. تو فریال ایرانین پارٹ کچھ ایسا ہے کہ جیسے میں نے کہا 1900 میں مظفر الدین شاہ اپنے کیمرہ مین کے ساتھ آیا, اور 1900 سے 1934 تک ایز سچ ایران میں فلم نہیں بنی, بیکاز اٹ واز لمیٹڈ ٹو دی ایلیٹ. حالانکہ ایران میں کانسٹیٹیوشن ریولیوشن آئی بلیو 1911 میں آیا, پھر بھی کوئی چینجز نہیں ہوئے. پھر ان کا ماڈرنائزیشن پورا پروسیس 1925 میں رضا خان نے اسٹارٹ کی, جو کہ ڈکٹیٹر تھا ایران میں, اور خیر ہی ٹک دا اسٹیٹس آف شاہ لیٹر, لیکن اس نے کافی ماڈرنائزیشن پروجیکٹس لے کے آیا, لیکن اس نے فلم کو ایز سچ کوئی پرائیورٹی نہیں دی. انٹل 1934 ایک فلم بنی لوور گرل کے نام سے, اور یہ فلم بھی بامبے میں شاید شوٹ ہوا, یا اس طرح کچھ اس کی وہ ہے, یا بامبے سے آرٹسٹ گئے تھے ایران, یا کچھ اس طرح سے تھا. اور پھر یہ ایران میں اسکرین فرسٹ پرشین مووی اور پرشین لینگویج میں. اور اس کے بعد پھر ایک پورا یانرا اسٹارٹ ہوا وہاں پہ. اور ایرانین فلم بھی انڈین فلم سے کسی حد تک انسپائرڈ ہے. وہ اس لیے کہ ایک تو یہ فلم جس کی میں نے ایگزامپل دی, اس کے علاوہ بھی انڈین کے اندر جو کامیڈی فلمز یا پاورٹی کے اوپر جو بن رہی تھی, اسی کو اڈاپٹ کیا فلم فارسی نے. ہم فلم فارسی ایک خاص یانرا آف فلم کہتے ہیں, جس طرح پاکستان میں جو وائلنس والا یانرا ہے اس کو ہم گنڈاسا سنیما کہتے ہیں پاکستان کے اندر, ٹھیک ہے. اسی طرح ایران کے اندر فلم فارسی ٹل 79 اس کو فلم فارسی کہتے ہیں, کیونکہ اس میں آپ وہی ڈپکٹ کریں تو پیم, الکوہلک, گیمبلنگ, دیز فینومیناز جو کہ اس ٹائم کی بڑے سیلنگ فینومیناز تھے. اور پھر یہ جو میوزک ڈالتے ہیں فلم کے اندر, جو کہ انڈین کی ایک یونیک ٹریڈیشن ہے, اس کو بھی ایران فلم فارسی نے اڈاپٹ کیا ایک پوائنٹ پہ. تو انٹل 1979 ایک ان کی اچھی انڈسٹری تھی, لیکن خیر 79 سے پہلے ہوا یہ کہ ایران کے کافی فلم میکرز باہر چلے گئے. اینڈ ون آف دس گائے واز دریوش مہرجوئی, ہو وینٹ ٹو UCLA ٹو ڈو اے ڈگری ان فلم, بٹ ہی اینڈڈ اپ ڈوئنگ اے ڈگری ان فلاسفی. اور وہ پھر واپس آ کے اس نے ایک فلم بنائی جس کا نام ہے دا کاؤ. یہ فلم میں اس لیے مینشن کر رہا ہوں کہ یہ ضروری ہے, کیونکہ بعد کی ایرانین سینما جو ہے وہ ایک طرح سے اسی فلم سے, یا ایرانین سینما اگر ریولیوشن کے ساتھ بچ بھی گیا تو اٹس بیکاز آف دس فلم. تو اس لیے میں اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کروں گا. تو دریوش مہرجونی نے اس فلم کو سعدی کے ساتھ, سعدی ایک رائٹر تھا ایرانین, اور یہ لیفٹ ونگ پروگریسو رائٹر کی ایک ایسوسیشن تھی تہران کے اندر, ادھر بیٹھتے تھے, اور ادھر ان کی ملاقات مہرجوئی سے ہوئی. پھر انہوں نے سعدی نے کا جو ایک کتاب تھی مارنرز آف بیال, آزاداران بیال کہتے ہیں اس کو فارسی میں, تو اس کو لے کے اس نے ایک فلم بنائی دا کاؤ کے نام سے, ٹھیک ہے. اور یہ فلم تھا, دیکھو ایک طرف ایران میں آپ کا سارا ماڈرنائزیشن پروجیکٹ چل رہا ہے, ٹھیک ہے, آئل آپ کا بہت زیادہ وہ ہو رہا ہے, اور ایران کو, تہران کو اس ٹائم کہتے تھے پیرس آف دا مڈل ایسٹ, ٹھیک ہے, وہ اتنا پروگریس کر گیا تھا. لیکن ایران کے جو سبالٹرن کلاس تھا, جو تہران سے باہر کی جو آبادی تھی آپ کے قوم میں, اپنا سستان میں, یا اس کی طرف اپنا جو عراق کے ساتھ بارڈر تھی, ٹھیک ہے, ادھر جو تھی بہت زیادہ غربت تھی. تو ایک طرح سے مہرجوئی نے غربت کو دکھانے کی کوشش کی. تو اس فلم کا کچھ کہانی کچھ اس طرح سے کہ ایک گائے ہے اور پورے گاؤں جو ہے اس پہ ڈپینڈنٹ ہے. ایک دن وہ گائے مر جاتا ہے, پھر اس کا آنر کو, وہ باہر گیا ہوتا ہے گاؤں سے, وہ واپس آ کے اس کو
گاؤں والے اسے چھپانے کی کوشش کرتے. بائی دا ٹائم ہی گیٹس ٹو نو کہ اس کا جو ہے گائے مر گیا ہے, تو ہی بیکمز اے سائیکو, اور پھر وہ خود گائے بن جاتا ہے اور کاؤ شیڈ میں جا کے اسی طرح کی حرکتیں کرتا ہے گائے والی. اور یہ اٹ از ان اے وے پورٹریل آف دی Iran's dependency on oil and its modernization project, and how it still left many people bereft of this modernization process. تو اس فلم کو 1971 میں 69 میں غالباً بنایا گیا, 71 میں اس کو نہیں ریلیز ہونے دیا گیا, اور پھر اس کو اسمگل کر کے لے کے گئے کانز میں. یہ ایران کی پہلی فلم ہے جو کانز فلم فیسٹیول تک پہنچ گئی. آپ نے بتایا کہ انڈین سینما کا ایرانین سینما پہ بہت بڑا انفلوئنس ہے, بٹ واٹ اباؤٹ دا انفلوئنس آف فرینچ نیو ویو اینڈ اٹالین نیو ریئلزم؟ میرا یہ خیال ہے ذاتی کہ آپ موومنٹس کو کچھ بھی نام دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اب رشیا میں 17 میں ریولوشن آیا, اس کے ٹھیک 13 سال بعد انہوں نے فلم اسکول بنائی جو کہ ریولوشن کو ایک طرح سپورٹ کرتا تھا, جس میں پھر اس طرح کی فلمیں بنائی, بیٹل شپ, پوٹمکن, اور تو اس طرح کی فلمیں رشیا میں بننا اسٹارٹ ہوئی کیونکہ وہاں پہ بھی ریولوشن آیا تھا. اور ریولوشن کے نتیجے میں انہوں نے کچھ فلمیں بنانی تھی جو کہ ماسز کو شو کرے, جو کہ ایگیلیٹیرین سوسائٹی کی اسٹیبلشمنٹ کو شو کرے. اچھا, اس سے پہلے میں ایک بات آپ کو بتاؤں, کیونکہ میرا بھی پرسنل جو انٹرونشن تھا فلم کے اندر وہ اسٹارٹ ہوا تھا اینٹونیو گرامشی سے. اینٹونیو گرامشی بھی ایک مارکسسٹ کلچرل تھیورسٹ ہے اٹلی سے. وہ سارڈینیا میں پیدا ہوئے, کافی غریب فیملی میں, پھر وہاں سے شفٹ ہوئے ہیں ٹیورین میں وہ انہوں نے اپنے اسکولنگ کی, اور اسکولنگ کے دوران وہ کمیونسٹ پارٹی میں بڑا ان رہا. پھر اس کو بعد میں ہیڈ بنایا گیا کمیونسٹ CPI کا, کمیونسٹ پارٹی آف اٹلی کا. پھر اس کے بعد وہ چلا گیا ادھر کیا نام ہے, ماسکو نہیں ہے, سوری, سینٹ پیٹرزبرگ یا ماسکو گیا تھا, آئی ڈونٹ ایگزیکٹلی ریممبر. تو وہاں پہ انہوں نے اپنے آئیڈیاز کو ریفائن کیے, ٹھیک ہے. تو انہوں نے لینن سے کافی کانسیپٹ جو ہے, سبالٹرن کا ایک کانسیپٹ ہے, وار آف مینوور کا ہے, پیسو ریولیوشن کا, اس طرح کے کانسیپٹ انہوں نے وہاں پہ اٹھا کے واپس پھر موسولینی ایک فیسسٹ پارٹی نے اٹلی میں وہ لیا تھا, جنم لیا تھا. تو انہوں نے, کیونکہ وہ پارلیمنٹیرین بھی تھے, تو انہوں نے وہ یہ سمجھے کہ ان کو شاید پارلیمنٹری امیونٹی مل جائے گی تو وہ واپس آئیں گے اور وہ پھر لیجسلیٹو اسمبلی میں بیٹھ جائیں گے. لیکن ہوا یہ کہ ان کی واپسی پہ وہ گرفتار ہوئے, پھر جیل چلے گئے. جیل کے اندر انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے پریزن نوٹ بک. اس کے اندر چونکہ اس کو جیل کے سینسرز کو بھی بیٹ کرنا تھا, تو اس کے آئیڈیاز کافی ویگ ہیں. ویگ نہیں, آئی مین یو ڈونٹ ریئلی کلیئرلی انڈرسٹینڈ وٹ ہی وانٹس ٹو ٹرائی ٹو کنوے. فار انسٹنس وہ کہتا ہے کہ ایلیٹ گروپ کو کوئی نام دیتا, فیسٹ پارٹی کو کوئی نام دیتا اپنے ڈائری میں. لیکن خیر اس ڈائری کے نتیجے میں اس کا ایک کانسیپٹ تھا کلچرل ہیجمنی کا. تو کلچرل ہیجمنی میں وہ یہ کہتے ہیں کہ سوسائٹی کے اندر نا دو طرح کے اسٹرکچرز ہوتے ہیں, ایک سپر اسٹرکچر ہوتا ہے, ایک بیس اسٹرکچر. اب بیس اسٹرکچر کے اندر آپ کے جتنے بھی آئیڈیاز جنریٹ ہوتے ہیں, اس میں دو طرح کے انٹلیکچوئل ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے ٹریڈیشنل انٹلیکچوئل جو کہ آن پارٹ آف اسٹیٹ ایکٹ کرتے ہیں, ایک ہوتا ہے آرگینک انٹلیکچوئل جو کہ اگینسٹ دا اسٹیٹ ایکٹ کرتے ہیں. تو ان دونوں کے بیچ میں ایک سول سوسائٹی ہوتی ہے, اور سول سوسائٹی زیادہ تر ہمارے ہاں وہ کہہ رہا ہے کہ رولنگ ایلیٹ کے پاس ہوتی ہے, جیسے کہ اسکول, جیسے کہ چرچ, جیسے کہ میڈیا. تو اس نے اپنے انالیسز لکھے تھے پیرنڈولو کے تھیٹر کے اوپر, تو اس سے میں انسپائر ہوا تھا کہ پھر کیونکہ وہ ایک اس طرح کا مارکسسٹ ہے کہ وہ اکنامک ڈٹرمنزم جو کارل مارکس کا ایک کانسیپٹ تھا اکنامک ڈٹرمنزم کی, اکانومی آپ کے ہر چیز کو ڈیفائن کرے گا. تو اس سے نکل کے وہ کلچر کے اوپر آتے ہیں کہ ان ساروں کے پیچھے کلچر ایک فینومینا ہے جو کہ لیجٹمیسی دیتی ہے رولنگ ایلیٹ کو, اور وہ جو اپنے آئیڈیاز کو ڈسمنیٹ کرتے ہیں وہ انہی میڈیمس کے تھرو, یہ جو سول سوسائٹی کے انسٹیٹیوشنس ہم جن کو سمجھتے ہیں ان کے تھرو وہ اپنے آئیڈیاز کو ڈسمنیٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور ہم کنسنٹ دے دیتے ہیں ان کے آئیڈیاز کو. اس کا ایک عام فہم میں اس طرح سے ایگزامپل دوں گا, جیسے پاکستان کے اندر ٹی وی ہے, ٹھیک ہے, ٹی وی کے اوپر آپ کو 3 ریپرزنٹیشن نظر آئیں گے, ایک پیپلز پارٹی ہوگا, ایک PTI ہوگا, ایک نون لیگ ہوگا, ٹھیک ہے, اور یہی لوگ بات کر رہے ہوں گے اور یہ اگینسٹ ایچ ادر بات کر رہے ہوں گے, ٹھیک ہے, ایک پارٹی ریفٹ, یہ ایشوز پہ بات نہیں کریں گے کہ مین ایشو کیا ہے, ٹھیک ہے. یہ ایک پارٹی, کیونکہ ایک جو ویور ہے, ایک جو پیسو ویور ہے, وہ تو یہ سارا کچھ ایبزارب کر رہا ہوتا ہے, اور اس کے مائنڈ میں پھر ڈیولپ اس سے باہر کوئی آئیڈیا نہیں ڈیولپ ہوتا کہ گورننس کے اسٹرکچر کا یا ان پارٹی کی گورننس کے باہر بھی کوئی گورنمنٹ بن سکتا ہے, ٹھیک ہے, کوئی جو ہے عام پڑھے لکھے لوگ آ کے بھی, یا کوئی مزدوروں کا کوئی پارٹی آ کے رول کر سکتا ہے, کیونکہ وہ اسی طرح اپنے ہیجمنی کو اسٹیبلش کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو 3 پارٹیز ہے اس کے بیچ میں ایک پیسو جو بندہ ہوگا اس کو تو یہی نظر آئے گا کہ گورننس کا یہی اسٹرکچر ہے,
اور وہ اس کو بلیم کرے گا کہ آپ نے یہ نہیں کام کیا, وہ اس کو کرے گا یہ اس کو. تو یہ ایلیٹس کا آپس میں یہ ایک گٹھ جوڑ ہوتا ہے جس کے تھرو عام لوگوں کو وہ اپنے گرپ میں لے لیتے ہیں, اور عام لوگوں کو وہ ایک طرح سے. تو یہ گرامشی کی ایک تھیوری تھی کلچرل ہیجمنی. تو اس کے اوپر پھر میرا تھیسس بھی بعد کا جو ڈیولپ ہوا وہ اسی آئیڈیا سے شروع سے جنریٹ ہوا. تو پھر بعد میں نے میشل فوکو کو اس میں ڈال دیا, پھر کافی سارے اس طرح کے فرینچ کلچرل تھیورسٹ ہیں, پھر یہ کیا کہتے ہیں فرینکفرٹ اسکول آف کلچر تھیوری, پھر شکاگو اور برمنگم کے جو کلچر تھیورسٹ ان کو پھر میں نے تھوڑا سا پڑھا, اور جن کے آئیڈیاز مجھے اچھے لگے وہ میں نے اس میں انکارپوریٹ. لیکن کوشچن یہ تھا کہ کیسے جو ہے یہ موومنٹ سے انسپائرڈ ہے. تو ان موومنٹ کے پیچھے بھی نا, جیسے کہ اب فیسزم کی جو اٹلی میں آیا اس کے فوراً بعد وار کے بعد جب ڈیفیٹ ہوئی یا فیسسٹ پارٹیز کو, ہٹلر کو اٹلی میں اور موسولینی کو ہٹلر کو جرمنی میں اور موسولینی کو اٹلی میں, تو اس کے نتیجے میں ایک فلم میکنگ سٹارٹ ہوا جو کہ آؤٹ آف اسٹوڈیو نان پروفیشنل ایکٹرس کے ساتھ, اور بجٹ کم تھا, تو جس کو ہم اٹالین نیو ریئلزم کہتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ موومنٹ کو کوئی بھی نام دے دیں. یہ ہر جو فلم میکنگ کا ایک پروسیس ہے وہ انسپائرڈ ہوتا ہے کسی اس کے پیچھے ہیپننگ سے. جس طرح ایران میں جو ریولیوشن کے بعد فلمیں بنی وہ ایک سرٹن اسٹائل میں بنی. ٹھیک ہے, اب ان کو ہم کانوٹیٹ کریں کسی بھی فلم موومنٹ کے ساتھ, ہم فرینچ نیو ویو کے ساتھ کریں, اٹالین نیو ریئلزم یا جرمن ایکسپریشنزم, کسی بھی ساتھ اس کو کانوٹیٹ کریں. لیکن یہ کہ ہر ریولیوشن کے بعد نا انڈسٹری آف جو کلچر ہے, جو آرٹس کی انڈسٹری ہے, وہ بھی ایک طرح سے چینج ہوتا ہے, اور وہ کوشش کرتا ان موسٹ آف دا کیسز آلویز الائنڈ ود دا ایلیٹ. تو ایران کے اندر ہم پھر دیکھتے ہیں کہ یہ ایلیٹ کے ساتھ الائن ہے. پھر ایران کے اندر یہ بھی ایک بات ہے کہ یہ جو ان کی فلمنگ سٹائل ہے, جس طرح اوپن اینڈنگ فلمیں بنائیں گے وہ لوگ, تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی جو پولیٹیسائزیشن ہے نا وہ اس کی انٹینڈیڈ میننگ سے زیادہ ہے, کیونکہ گلوبلی ایک فوکس ہے ایران کے اوپر کہ اچھا اسلامک ریجیم ہے, یہ کیسے سینسرشپ کو بیٹ کرتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ جو ڈائریکٹر میننگ انٹینڈ کر رہا ہوتا ہے وہ آڈینس اس سے زیادہ پرسیو کر رہے ہوتے ہیں آپ کے جو فلم کرٹکس وغیرہ ہیں یا اس. تو یہ ایک بحث ہے جو کہ, اور یہ پھر ایک سٹائل بھی بن گیا ایران کا بعد میں. ٹھیک ہے, ایک یونیک فلم میکنگ سٹائل ہے ان کا, اور یہ آپ کو تقریباً سارے فلموں میں ایک طرح سے نظر آتا ہے. تو پاکستان کے اندر ایز سچ نہیں ہے. شروع کے جو 70s کے اچھے رائٹر جیسا فیض احمد فیض نے ایک فلم لکھی جس کا نام ہے جاگا ہوا سویرا, یہ بنگال میں ایک فشر مین کے اوپر, ان کی لائف کے اوپر ہے. تو یہ بھی ایک لیٹس سے کی ڈفرینٹ فلم تھی مین اسٹریم انڈسٹری. تو یہ پیرلل سنیماز جو ہے ایگزسٹ کرتی رہی ہیں پاکستان میں, لیکن ایز سچ ایک اسٹیبلش سنیما نہیں ایگزسٹ کرتی نا, ایک پیرلل سنیما کا ایک وہ رہا ہے تھرو آؤٹ. تو کہنا میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ موومنٹس جو ہے فلم موومنٹس, ٹھیک ہے, یہ مین اسٹریم سنیما سے ہٹ کے بھی ایک پیرلل موومنٹ بن سکتی ہیں, لیکن ایران کے اندر یہی مین اسٹریم آپ کا موومنٹ بن گیا, تو پھر آپ اس کو کوئی بھی نام دیتے ہیں. Your experience in documentary filmmaking, is it fair to say that documentaries usually do not become a part of broader culture or collective memory as much as fiction-based cinema? We also see a blend of traditional documentaries with the dramatized parts. Overall, would you consider documentaries to be more of a journalistic work rather than a part of cinematic tradition? Well, it's like the same debate, is film an art or not? You know, from the avant-garde art movement, we see that, art is being used for political purpose as well, because initially it was thought, at least in Andre Bazin and in the later cultural theorists or, film critiques, it was believed that, film is an art and it should be beyond politics and everything. But these theorists really gave the idea that no, it really serves, a certain purpose. So it's the same with documentary. I mean, yes, there are documentaries a distinct style. For example, there was this woman from Canada who wrote a thesis about Pakistani documentary filmmaking, calling it cinema of accountability, in which especially she mentions the documentaries like Silence of the Shepherd, or what was the name? And A Girl in the River, Saving Faces, these sort of film she mentions. And she says that these really, helped legislate in Pakistan. These really helped to, they were in a way voice of the subaltern. It really helped, these people. It really helped the country to legislate for these people who otherwise would have not have any other voice to reach,
mainstream Pakistani politics, the Parliament of Pakistan. So in a way, yes, if you look at it this way, she named it cinema of accountability, and yes, it exists, right? But your question is also about journalistic work. And if you look at these documentaries, which made it to the Academy Awards, you would see that it's more of a journalistic work than a distinct genre of filmmaking or a distinct style of filmmaking. So yes, there is a line between what could really be considered a documentary and certain style. For example, Germans have developed a very unique style of documentary filmmaking. Arte Doco is one channel that just works on documentary in a very unique genre of, and Deutsche Welle, we call it, the DW, they have a unique way of doing documentary filmmaking. Then before this, if we look into before this online streaming platforms and everything, if we look into certain filmmakers, for example, Werner Herzog, he has his distinct type of documentary filmmaking. Then we look at the Americans like Michael Moore. I don't know if you have seen his film like Fahrenheit 9/11 and the Where to Invade First. These are the type of film that where you can clearly say, at least in the theory of authorship, you can really classify that these are the type of documentary that would come from this person. These are the type of documentary that this person would do. So in a way, yes, it is and it's not. So there's a very blurry line to really distinguish whether it's a documentary or not. آج کل بہت سارے فلمز اور شوز OTT پلیٹفارمز پہ ریلیز ہوتے ہیں. اس کا فلم بنانے کے عمل پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ کیا اس سے اب نئے فلم میکرز کے لیے اپنے کام کو آڈینس تک پہنچانا زیادہ آسان ہو گیا ہے؟ ہاں، اچھا سوال ہے. اس میں یہ ہے کہ ایک پوائنٹ پہ یہ لوگ ازیوم کر رہے تھے کہ جو گلوبل جو فلم کی ریلیز ہوگی وہ سینما ہاؤسز میں ڈائریکٹ ایک پلیٹ فارم سے اسٹریم ہوگی اور یہ پورے دنیا میں ایک ساتھ جو ہے اس کی اسٹریمنگ ہوگی. ہم اس طرف جا رہے ہیں لیکن ادھر پہنچے نہیں ہیں. تو میرے خیال سے یہ جو ہمارے پاس ڈفرینٹ میڈیمس ہے، ان میڈیمس کے اوپر ایک تو یہ کہ ٹھیک ہے انٹرٹیننگ ہے اور آڈینس چاہتا ہے کہ وہ انٹرٹین ہو، تو ایک سرٹن یانرا، ایک سرٹن ٹائپ آف فلم، ایک I personally call it consumable cinematic confections. It's just for the sake of consumption. تو کیونکہ اس طرح کی فلم میکنگ آپ کو کوشچن کرنے پہ یا کریٹیکلی ریفلیکٹ کرنے پہ مجبور نہیں کرتی. تو یس، اس کی وجہ سے فلم میکنگ کو ایک سرٹن کیٹیگرائزیشن، اور لوگ چاہتے ہیں کہ جتنے جو ہے ہو سکے پیسے بچائیں اور اس طرح کی فلمز بنائیں. اور فار ایگزامپل آئی واز لوکنگ ایٹ دس ویری absurd documentary about Germany's next top model. I mean, it's just something to consume. There's nothing to really reflect. There's nothing to really, say that there's a story or anything. So similarly, you would see a lot of like these Big Boss in India, or what's the other genre where they put people in a house? Reality TV shows. And I mean, اس کی بھی ایک ہسٹری ہے کہ 1991 سے فرسٹ امریکہ میں ایک اسٹارٹ ہوا اس طرح کی. پھر اس طرح کی فلم میکنگ اسٹائل جو ہے یہ کنزیومیبل ہے اور زیادہ سے زیادہ لوگ آڈینس دیکھتے ہیں، اور اس لیے بھی اسی طرح کی فلم. اور پھر جو الگوریدمس ہے آن لائن کی، وہ ری انفورس کرتے ہیں سرٹن یانرا کو. اگر زیادہ آڈینس انگیجمنٹ جس کنٹینٹ کے ساتھ ہو تو وہ ایک طرح سے ری انفورس ہوتا ہے تھرو دیز الگوریدمس دیٹ آپ مجبور ہوتے ہیں وہ دیکھنے کے لیے. آپ نیٹ فلکس کے اوپر جاتے ہیں، جو انیشلی آپ کو ریکمنڈیشنز میں وہ وہی سارے آتے ہیں جو زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ان کی وجہ سے ایک طرح سے فلم میکنگ خراب بھی ہوا، اسپیشلی فار سیریس فلم میکرس ہو وانٹ گو بیونڈ دیز آئیڈیاز. لیکن ایک طرح سے یہ ہے کہ پھر انٹرٹینمنٹ کی ایک سورس بن گئی ہیں آن لائن پلیٹ فارمس. اس کے علاوہ اگر آپ انڈیپینڈنٹ یا پیرلل سینما کو بتائیں مین اسٹریم کے علاوہ، ٹھیک ہے، مین اسٹریم آپ بالی ووڈ دیکھ لو، ہالی ووڈ دیکھ لو، یو جسٹ نیم اٹ، جہاں مرضی سے. اس کے علاوہ اگر آپ فلم میکنگ کو دیکھتے ہیں تو پھر ان کے لیے کوئی سچ سینٹرلائزڈ پلیٹ فارم نہیں ہے. انڈیپینڈنٹ ہے، جیسے زرگ فلم فیسٹیول والے اپنے وہ ایک آن لائن پلیٹ فارم رن کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح آئی بلیو کہ بہت سارے فلم فیسٹیولز ہیں جو رن کر رہے ہوتے ہیں آن لائن پلیٹ فارم. یو پے سرٹن اماؤنٹ اور آپ پھر دیکھ رہے ہوتے ہو. لیکن جو مین اسٹریم جس طرح امیزون پرائم ہے یا نیٹ فلکس ہے یا یوٹیوب ہے، تو اس طرح کے جو میڈیم ہے ایک طرح سے ڈیموکریٹائز تو اس نے کیا ہے. لیکن for example, I'm a filmmaker. I would know, certain style and genre of film. How would a layman know, For them, this is the filmmaking. This is something that they need to watch.
तो फिल्म का एक आर्ट ये भी होता है, फिल्म बनाना भी एक आर्ट है, फिल्म को देखना भी एक आर्ट है. इफ़ द फिल्म इज़ नॉट मेकिंग यू क्वेश्चन सर्टन थिंग, फिर तो आप एक पेसिव ऑडियंस की तरह बैठ के उसको कंज्यूम कर रहे होते हो. तो मेरे ख्याल से ये एक ज़रूरत भी है आने वाले उसकी. फॉर एग्जांपल आई रियली लाइक फ़लस्तीनियन सिनेमा, वहाँ की एक फ़िल्म है वेडिंग इन गलीली, मेरा फेवरेट फिल्म है. इसी तरह अल्जेरियन सिनेमा और ईरानियन, कोरियन और जापनीज़ के भी जो, और इवन मेन स्ट्रीम हॉलीवुड के अलावा जो हॉलीवुड में कुछ इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स हैं, जिस तरह जिम जारमूश वगैरह जो पुराने वो थे. तो इस तरह की फिल्म मेकिंग एग्जिस्ट तो करती है, लेकिन सिर्फ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो मोस्ट सेलिंग है वो आ जाती हैं कुछ मेन स्ट्रीम चैनल्स के ऊपर. और फिर ये जो इंडिपेंडेंट या पैरेलल सिनेमा है या जो आर्ट्स फिल्में हैं, उन तक एक्सेस मुश्किल हो जाता आम ऑडियंस की. तो इस एक तरह से इसने डेमोक्रेटाइज किया प्रोसेस को, दूसरी तरफ से इसने रेस्ट्रिक्ट किया है ये जो पैरेलल सिनेमा या इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग है. We would like to know little about your inspirations. Who are the filmmakers you admire and what it is about their work that has most affected you? Well, as a filmmaker, it's the most difficult question. When people ask, what's your favorite film? Because you have watched so many films across so many genres, across so many cinemas, and through so many cultures, that's really hard to tell that, which is your favorite film. Yes, the reason I ended up with Iranian cinema was, their filmmaking, because here we really complain about that we don't have budget to make films. So it's an inspiration that even if you don't have the money and everything, you still can make films. And it's the idea matters more than, the budget and everything. So that's why within Iranian cinema, I am a big fan of Jafar Panahi and Asghar Farhadi. So Asghar Farhadi, I've watched all his films, and from 2005 onwards, yes. So I would say Asghar Farhadi is one of my inspiration. And from फिर वही आ जाता है, स्टैनली क्यूब्रिक आ गया, आपका जिम जारमूश, टरेंटिनो वगैरह वगैरह वगैरह. Lastly, tell us about the subjects that most interest you as a filmmaker. Why do they matter to you? Do you have a dream project? Yes, I mean, I'm more interested into issues of the subaltern, because I see myself on the left somehow or the other. I mean, I'm not really into any particular ideology, but that sort of. So within this right now, for example, I was working on one project about this longevity of life in Hunza. So this, like yesterday, it got published, the written article, but the film is still in the process of editing. So these sort of stories, because even having so much information, access to so much information, still people believe that, there exists this heavenly place somewhere, in the north of Pakistan where you have people live 120 years and all of this. So if you look at on YouTube or any other channel, you would still see the same myths. I mean, the background goes to Birkher, who was this Swiss guy who came up with the concept of alternative lifestyle and everything. And then his son wrote a book, A Place Where People Know No Disease. And he really idealized, because it was the time of romanticization in Europe, looking for an alternative world, especially after World War I. So in a way, they ground their fancy in some isolated place. So they found Hunza. But after them, Lorimer, and even Lorimer was part of the colonial project who really glorified these projects. But Unru was the woman who came with the German-Austrian expedition, and then she really refuted all these. She said, because she was a doctor herself, and she said, I saw so many patients, so many not hygienic lifestyle, and people with leprosy, with chicken pox, with all sort of disease, and the amount of poverty that they entered in. But still, we throughout time, even despite of technology and everything, we are still facing, these propaganda things in the media. So in a way, I try to, really work on these sort of projects where, propaganda, to really restrain propaganda and to really try to bring out what really exists on the ground.
And then another project which is about climate change, and I mean, it's a very contemporary topic now. It's being discussed everywhere. So I don't want to talk a lot about it, but I have certain sort of approach to really aware people. So again, maybe I could make a propaganda or anything. You can label me anything, but this is the type of subject I'm really interested in. And also in terms of subjects such as gender and what else? I mean, all working class politics plus some of the mainstream issues that we are facing right now is human civilization. I mean, right now, since I'm doing my PhD, so afterwards I might end up in academia, which is very natural for a lot of PhD scholars to, opt for academia. So, but during that time, I really want to see myself as a filmmaker, who must have done 3, 4, 5 good projects and, good movies that at least when I watch them, I could really maybe 10, 20 years down the line when I watch them out, if I'm alive, then I would really, reflect back and say, yeah, I really own this work. So that's the dream of, I believe, every filmmaker who this is making your own feature-length film on, really a film camera and having the budget at your disposal. Thank you, Mehmood, for joining us today. It has been truly interesting to learn about your insights on cinema. Yeah, thank you for having me, and thank you everyone on the crew and the team.